الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان انسٹیٹیوٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الدرس الثانی یعنی سبق نمبر 2 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے عربی زبان کا کچھ عمومی تعارف پڑھا، جس میں ہم نے یہ چیز پڑھی کہ عربی زبان کو سیکھنے کے یا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ یا تو اہل زبان کے ساتھ رہ کر اس زبان کو سیکھا جائے یا اس کی گرامر سے اس زبان کو سیکھا جائے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کورس میں ہم دوسرے طریقے کو اپنائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے یہ چیز دیکھی تھی اور یہ چیز پڑھی تھی کہ گرامر پہلے وجود میں آتی ہے یا زبان پہلے وجود میں آتی ہے۔ تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمیشہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے، گرامر اس کے بعد اس کی توسیع کے لیے وضع کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جو قواعد بنائے جاتے ہیں، جو گرامر بنائی جاتی ہے کسی بھی زبان کی، اس میں ہر قاعدے کا کوئی نہ کوئی استثناء ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایگزمپشن ضرور ہوتی ہے اس کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو زبان کے اندر جو جملہ ہوتا ہے وہ کن اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان اجزاء کو پڑھا تھا کہ ایک جملہ جو ہے وہ مختلف مرکبات سے مل کر بنتا ہے، اور جو مرکب ہے وہ مختلف الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو لفظ ہے، جو مفرد لفظ ہے، اس کے لیے دو باتوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر حروف اور دوسرے نمبر پہ حرکات۔ حروف میں ہم نے حروف الہجا پڑھے اور ان میں جو اہل زبان کا جو اختلاف ہے حمزہ اور الف کا، اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد حرکات ہم نے پڑھی، اور حرکات کے بعد انشاءاللہ آج ہم مفردات سے اپنا باقاعدہ آغاز کریں گے اور مفردات کے قواعد کو ہم پڑھیں گے۔ مفردات، مفرد لفظ اور اس کی اقسام۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے مفردات الفاظ وجود میں آتے ہیں جو بامعنی بھی ہو سکتے ہیں اور بے معنی بھی۔ مفرد لفظ جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، حروف اور حرکات۔ کوئی بھی آپ مفرد لفظ اٹھا لیں، کتاب مثلا، گھر، میز، کوئی بھی لفظ اٹھا لیں۔ اب دیکھیں، اب کتاب جو ہے وہ کچھ حروف اور کچھ حرکات سے مل کر بنی ہے۔ حروف کون کون سے ہیں اس میں؟ کاف، تا، الف اور با، 4 حروف ہیں۔ اور حرکات کیا ہے؟ کاف کے نیچے زیر ہے، تا کے اوپر زبر ہے، الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے، اور با ساکن ہے اگر ہم اردو میں کہیں، اور عربی میں ہم اگر کتاب لکھیں تو با کے اوپر تنوین ہے۔ تو یعنی حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، جو بامعنی بھی ہو سکتا ہے اور بے معنی بھی۔ بامعنی کا مطلب ہے وہ کوئی معنی کنوے کر رہا ہے، یعنی کتاب ہے نا، کتاب ایک معنی کنوے کر رہی ہے۔ کتاب کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک کتاب کا پورا نقشہ آ جاتا ہے اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا، جو کلام کرنے والا کیا بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بے معنی کیا ہے؟ کہ بے معنی جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، مطلب اس سے کتاب، شاب، چائے وائے، پانی وانی۔ اب یہ جو شاب، وائے اور وانی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے بے معنی لفظ ہیں۔ اور با معنی کون سے ہیں؟ جو ہم نے پہلے پڑھے، کتاب، چائے، پانی، ٹھیک ہے۔ تو لفظ کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بامعنی لفظ اور دوسرا بے معنی لفظ۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب عربی میں اس کا بامعنی جو لفظ ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ اور جو بے معنی لفظ ہیں ہم اس کو محمل کہیں گے۔ یعنی لفظ جو ہے اس کی بنیادی طور پر جو بڑی قسمیں ہیں وہ 2 ہوتی ہیں، ایک بامعنی یعنی کلمہ، اور دوسرا بے معنی یعنی محمل۔ اس گرامر کا مقصد چونکہ قرآن سیکھنا ہے اور قرآن میں کوئی لفظ محمل یعنی بے معنی نہیں آیا، اس لیے یہاں صرف بامعنی الفاظ اور اس کے قواعد کو سیکھنے کی
کوشش کی جائے گی. ٹھیک ہے, چونکہ قرآن جو ہے وہ سارے بامعنی حروف کا ایک مجموعہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی لفظ بے معنی نہیں آیا, تو ہم جتنے بھی یہاں پہ قواعد پڑھیں گے سارے بامعنی لفظ کے قواعد ہوں گے. کسی بھی زبان کے قواعد مرتب کرنے کے لیے سب سے پہلے اس زبان کے تمام بامعنی الفاظ کے گروپس بنا لیے جاتے ہیں. اردو اور عربی میں ان گروپس کی تعداد 3 ہے اور ان کو بالترتیب اسم, فعل اور حرف کہا جاتا ہے. زبان سے گرامر مرتب کرنے کے لیے اہل زبان سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ تمام زبان کے اندر کے تمام مفردات یا الفاظ کو اکٹھا کر کے ان کے 3 گروپس عربی اور اردو کے لحاظ سے اگر بات کریں تو 3 گروپس میں وہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ گروپس کی تعداد مختلف زبانوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اردو اور عربی میں اہل زبان نے ان کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے. پہلا گروپ اسم, دوسرا فعل اور تیسرا حرف ہے. عربی یا اردو زبان کے کوئی بھی لفظ آپ اٹھا لیں وہ ان تینوں گروپس سے باہر نہیں آپ کو ملے گا. یا وہ لفظ اسم ہوگا, یا وہ فعل ہوگا, اور یا وہ حرف ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب ذرا دوبارہ دیکھیں کہ لفظ کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں کون کون سی ہیں, کلمہ اور محمل. اب کلمے کی کتنی آگے اقسام بن گئی؟ 3, اسم, فعل اور حرف. اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی شخص, چیز, جگہ یا اس کی صفت ظاہر ہو. اب کلمے میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں, اسم میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کون کون سی چیز اسم ہوگی. وہ یا کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے, کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے, کسی بھی جگہ کا نام ہو سکتا ہے, یا کسی چیز کی یا کسی شخص کی یا کسی جگہ کی صفت کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے. شخص کے نام سے کیا مراد ہے؟ مطلب کسی شخص کا بھی نام, زید, علی, احمد, یہ سارے اسم ہیں کیونکہ یہ کسی شخص کے نام ہے. چیز کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, کتاب, میز, کرسی, گھر. جگہ کسی بھی جگہ کا نام ہو سکتا ہے, کوئی کسی ملک کا نام ہو سکتا ہے, کسی شہر کا نام ہو سکتا ہے, کسی محلے کا نام ہو سکتا ہے. تو یہ کسی جگہ کے نام کو ظاہر کرے گا. ٹھیک ہے, یا اس کی صفت. صفت کیا ہوتا ہے؟ جس میں اس کی کوالٹیز اور کریکٹرسٹک کو بتایا جائے. یعنی اونچا, چھوٹا, کالا, برا, اچھا. ٹھیک ہے, یہ ساری کسی نہ کسی چیز کی کوالٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ساری صفات ہیں یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئیں گی. مثلا زید, کتاب, مصر وغیرہ یہ ساری اسم کی مثالیں ہیں. اس کے علاوہ ایسا کلمہ بھی اسم ہے, یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. اس کے علاوہ ایسا کلمہ بھی اسم کہلاتا ہے جو کسی کام کے نام, مصدر کو بغیر کسی زمانی قید کے ظاہر کرے, جیسے پڑھنا, لکھنا, کھیلنا وغیرہ. یہ الفاظ اس بات کو ظاہر نہیں کر رہے کہ پڑھنے, لکھنے یا کھیلنے کا کام ماضی میں ہوا, حال میں یا پھر مستقبل میں ہوگا. 4 چیزیں تو واضح ہیں, شخص, چیز, جگہ یا صفت کا نام. کام کا نام کیا ہے؟ کام کے نام کو عربی میں کہتے ہیں مصدر. دیکھیں جیسے پڑھنا, پڑھنا یہ کام کا نام ہے, یہ کوئی فعل نہیں ہے یا کوئی کام نہیں ہے بلکہ کام کا نام ہے. پڑھنے کا فعل کیا بنے گا؟ اس نے پڑھا, یا وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا. اب یہ فعل بن گیا. لیکن جب صرف کہیں گے پڑھنا, لکھنا, کھیلنا, تو یہ مصدر ہوگا, یعنی کسی کام کا نام ہوگا. اچھا, اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ اس پہ کوئی زمانہ نہیں ہوتا. اب پڑھنا جو ہے یہ کسی زمانے کو شو نہیں کر رہا, یعنی مستقبل میں وہ پڑھے گا, یا ماضی میں اس نے پڑھا تھا, یا وہ حال میں بھی پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, صرف پڑھنا, لکھنا یا کھیلنا آپ کو کوئی زمانہ نہیں بتاتا. تو یہی اس مصدر کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ مصدر کسی کام کا نام ہوتا ہے
جو زمانی قید سے آزاد ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی زمانے کی قید نہیں ہوتی۔ فعل، فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا ظاہر ہو، نیز اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، مثلا اکلا اس نے کھایا، ذہبا وہ گیا، یشربو وہ پیتا ہے وغیرہ۔ اب مصدر اور فعل کا فرق کیا ہے کہ فعل میں بھی ہوتا وہ کام ہی ہے کوئی، لیکن اس کے ساتھ زمانی قید ہوتی ہے، یعنی اب اس نے پڑھا، اب یہ ماضی کیا ہے کہ وہ اس نے پڑھا، ذہبا وہ گیا یہ بھی ایک ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یشربو وہ پیتا ہے اب یہ حال ہے، ٹھیک ہے، یا ہم اس کو کہیں کہ وہ پیے گا تو یہ ایک مستقبل کا کام بن جائے گا کہ یعنی مستقبل میں وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو فعل ہمیشہ زمانی قید کے ساتھ ہوگا۔ حرف وہ کلمہ جو اپنے جیسے اپنا معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، وہ کلمہ جو جسے اپنا معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کی حاجت نہ ہو، کہ کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی کسی اسم یا فعل سے ملے بغیر اس کے معنی واضح نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، یعنی جب کوئی حرف ایسا کلمہ ہے جس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنے معنی ظاہر نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی اسم کے ساتھ نہیں ملتا یا وہ کسی حرف کے ساتھ نہیں ملتا۔ مثلا من سے اس حرف سے کوئی بات واضح نہیں ہوئی، لیکن جب یہ کہا جائے کہ من المسجدی یعنی مسجد سے، تو اب بات واضح ہو گئی، یعنی جو بات ہو رہی ہے وہ مسجد سے ہو رہی ہے، حرف جو ہے وہ ایک اسم کے ساتھ مل کے یعنی من جو ہے مسجد کے ساتھ مل کے اب اپنا مفہوم واضح کر رہا ہے۔ خالی آپ من کہیں گے سے تو اس سے کوئی چیز مراد نہیں ہے، لیکن جب وہ کسی اسم یا فعل سے ملے گا تو پھر اپنے معنی کو واضح کرے گا۔ اب ہم مفردات کی ایک عمومی قواعد کو پڑھنے سے پہلے اب ہم شروع کرتے ہیں اسم کے قواعد، ٹھیک ہے۔ اب میں ذرا ایک دفعہ پچھلا سارا ایک دفعہ ریوائز کر لوں کہ مفرد یا لفظ اس کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں بڑی، ایک بامعنی لفظ اور دوسرا بے معنی یعنی کلمہ اور محمل، پھر آگے کلمے کی تین کیٹیگریز ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم اسم کا مطالعہ شروع کرنے لگے ہیں، اس کے بعد ہم فعل کا کریں گے، اسم کے اندر ہم پڑھیں گے مفردات بھی، مرکبات بھی، جملے بھی، اس کے بعد ہم فعل پہ آئیں گے، فعل کے اندر بھی ہم پڑھیں گے مفردات بھی اور مرکبات بھی اور جملے بھی، اور اس کے بعد پھر ہم حرف پہ آئیں گے، یا حرف کو بھی ہم ساتھ ہی اسم اور فعل کے ذکر کرتے جائیں گے۔ لیکن ابھی جو ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے اسم۔ اسم کے چار پہلو، کسی بھی اسم کی پہچان اور اس کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے اس سے متعلق چار پہلوؤں کا جاننا ضروری ہے۔ یہ چیز آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ اسم مفرد اسم کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ مرکب اسم کی بات نہیں ہو رہی۔ مفرد اسم جب بھی کسی جملے میں استعمال ہوگا تو اس کے لیے جب تک چار چیزوں کا پتہ نہ ہو تو اس کو ہم جملے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اب وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ اسم کی جنس یعنی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، دوسرے نمبر پہ اسم کا عدد یعنی اسم کا واحد، مثنی یا جمع ہونا۔ مثنی عربی زبان میں مثنی کہتے ہیں دو کو، اردو میں ہم واحد اور جمع پڑھتے ہیں نا، یعنی واحد ایک اور ایک سے زیادہ کے لیے ہم جمع یوز کرتے ہیں، لیکن عربی میں واحد کے لیے ایک یوز ہوتا ہے، مثنی کے لیے دو کے لیے مثنی اور دو سے زیادہ کے لیے جمع۔ اسم کی وسعت یعنی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اسم کی حالت اعراب یعنی اسم کا حالت رفع، حالت نصب یا حالت جر میں ہونا۔ اب یہ جو چار پہلو ہیں
جب تک یہ اسم کے بارے میں، مفرد اسم کے بارے میں یہ آپ کو نہیں پتہ ہوں گے، تب تک آپ مفرد کو کسی مرکب میں یا کسی جملے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اسم کی جنس کا بھی آپ کو پتہ ہے، اسم کا عدد کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، اسم کی وسعت یعنی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، خاص یا عام ہونا، اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں۔ اس کو باقاعدہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ جو چوتھی چیز ہے اسم کی حالت، اسم کی حالت کو کہتے ہیں اعراب، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پہ آپ کے لیے چیز نہیں ہوگی، اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھی، اس کے لیے آگے باقاعدہ سارے قواعد آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ صرف سمجھ لیں کہ اسم کی حالت جو ہے وہ اسم کا اعراب کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی حالتیں اس کی تین ہوں گی صرف، یا وہ حالت رفع میں ہوگی یا حالت نصب میں یا حالت جر میں۔ یعنی اسم کوئی بھی اسم ہوگا نا، کوئی بھی اسم ہوگا، آپ کسی بھی اسم کو اٹھا لیں، آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس کی جنس کیا ہے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس کا عدد کیا ہے، آپ کو بتانا پڑے گا وہ اس کی وسعت کیا ہے، اور آپ کو بتانا پڑے گا اس کی حالت یا اس کا اعراب کیا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں جب آپ کو پتہ ہوگا اسم سے متعلق، تو آپ اس اسم کو کسی بھی مرکب میں استعمال کر سکتے ہیں یا کسی بھی جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں پہ ختم ہوا، انشاءاللہ سبق نمبر 3 کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔